عبد الملک بن مروان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک خوبصورت چہرے والے نوجوان پہ ان کی نظر پڑی جو ظاہری حالت سے کچھ مسکین اور غریب سے لگ رہے تھے۔ تو اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سالم عبداللہ ابن عمر۔ عبد الملک نے ان سے کہا نوجوان ضرورت ہو تو میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو سالم نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں اور کسی انسان سے کوئی حاجت طلب کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت عبد الملک بن مروان نے خادم سے کہا کہ جب یہ نوجوان باہر نکلے گا فارغ ہو کر تو پھر اسے میرے پاس لے آنا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تو عبد الملک نے ان سے کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سالم نے فرمایا کہ میری دنیا کی کوئی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ تو عبد الملک نے کہا کہ بھئی آخرت کا تو کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی حاجت ہو تو دنیا کا مال میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو حضرت سالم نے فرمایا امیر جہاں تک دنیا کی حاجت کا تعلق ہے تو میں نے تو دنیا کی حاجت کبھی دنیا کے مالک سے طلب نہیں کی، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے بارے میں ہے، اگر اس حوالے سے آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو بتائیں۔ عبد المالک حیران ہو کر کہتا ہے کہ نوجوان یہ تم نہیں بول رہے ہو، تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے رائی جو اپنی زندگیوں کا اللہ سے سودا کر لیتے ہیں طے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے نفسوں کے بدلے اللہ سے جنت لے لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور ہر عمل میں اللہ کی رضا ان کا مطلوب ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب موت واقع ہوئی تو ان کی موت کی خبر سن کر بازنطینی شہنشاہ نے ان الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ عیسائی تھا خود، کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اگر مردوں میں زندگی کی روح پھونک سکتا تو میں ان کے متعلق یعنی عمر بن عبدالعزیز کے متعلق یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ یہ اعجاز دکھا سکتے تھے، یعنی ان کی عظمت کا اعتراف اس انداز میں کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے وہ راہب پسند نہیں، کیونکہ عیسائی ہے تو کہتا ہے مجھے وہ راہب پسند نہیں جو علائق دنیا کے تمام معاملات سے الگ تھلگ سے کٹ کر کسی صومعہ میں خلوت گزیں ہو جائے اور خدا کی عبادت میں زندگی کاٹ دے، یعنی دنیا داری چھوڑ کر کسی عبادت گاہ میں جا کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرنے لگے، وہیں اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ کہتا ہے ایسا راہب مجھے پسند نہیں، مجھے تو اس راہب پر حیرت ہوتی ہے کہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے مگر پھر بھی وہ راہبانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ تھی اللہ والوں کی شان۔ اللہ اکبر۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بچپن اور جوانی کے ایک دوست ہیں محمد ابن کعب، جنہوں نے حضرت عمر کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ مدینہ کے گورنر تھے، اور جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے بہت غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کعب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور حیران ہوں کہ وہ سرخ و سفید چہرہ، وہ خوبصورت گال، وہ کدھر گئے اور آج آپ کا یہ حال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا محمد اگر تم موت کے 3 دن بعد مجھے دیکھ سکو گے تو مجھے بالکل ہی نہیں پہچان پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر فکر آخرت ان پہ غالب رہتی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم اثر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری سے زیادہ کسی کو قیامت سے ڈرنے والا نہیں پایا، اور ان دونوں بزرگوں کا حال یہ تھا کہ پتہ یہ چلتا تھا کہ جہنم اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر جو ہے وہ عذاب آخرت سے اور جہنم سے وہ جو ڈرتے تھے اور روتے اور گریہ زاری کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے دشمن ان کو قید کر لیتے تھے، کبھی ان کو جلا وطن کرتے تھے، کبھی کسی طرح کی ان کو سزا دیتے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں،
میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے جنت کے عوض اللہ سے جانوں اور مالوں کا سودا کیا ہوتا ہے، جنت ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری جنت میرے دل میں ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے کہیں قید میں ڈالیں گے تو مجھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تنہائی میں اثر آئے گی اور میں وہاں خوب اللہ سے لو لگاؤں گا۔ اگر یہ لوگ مجھے ملک بدر کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، علاقے سے نکال دیں گے، تو میں سیر و سیاحت کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ معرفت اور اس کی محبت دل میں بساؤں گا۔ اگر یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا تو مقصود جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گا، میں شہادت کا مرتبہ پاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ تو بتائیے ایسے لوگ جو اس طریقے سے اللہ سے اپنے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیں، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی فکر آخرت پیدا فرمائے اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔